ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ یہودی جہاں رہے یہ سازشی کردار کا ادا کرتے رہے۔ جرمنی کے اندر یہودی آباد تھے، جنگ عظیم اول ہوئی، جرمنی اور خلافت عثمانیہ ساتھ تھے۔ یہودی جو جرمنی میں بڑے بڑے بزنس مین تھے، ان کے پاس کاروبار تھے، وسائل تھے، انہوں نے وہی کام کیا جہاں رہتے تھے، اسی کے خلاف سازش کی اور برطانیہ چلے گئے، فرانس چلے گئے۔ انہوں نے کہا تمہیں لڑائی کرنی ہے، پیسہ چاہیے، ہم دیتے ہیں، اس کے بدلے تم ہمیں فلسطین دے دینا، اور انہوں نے ان کی مالی مدد کی۔ اسی وجہ سے تو ہٹلر نے ان کو دوسری جنگ عظیم میں مارا تھا، وجہ یہ بنی تھی۔ اب انہوں نے چونکہ وسائل پیسے دیے تھے تو برطانیہ نے نمک حلالی کرتے ہوئے اس کو پھر وہ الاٹ کر دیا۔ 1917 میں طے ہو گیا بالفور ڈکلیریشن میں کہ اب جو ہے وہ اسرائیل بنے گا۔ پھر 1919 سے 23 تک تیسری نقل مکانی ہوئی، جس میں 35,000 یہودی آئے، تو یہودیوں کی تعداد 12 ہو گئی۔ پہلے کتنی تھی اس سے پہلے؟ 8، جاگ رہے نا سب، 8 ہو گئی۔ پھر 2 اور ہوئی 1931 اور 1939 میں۔ تو ان کے بعد اب کیا بنا؟ مسلمانوں کی تعداد شروع میں 1878 میں 97 تھی، یہ 70 ہو گئی، ان کی 3 تھی 30 ہو گئی، 10 گنا زیادہ ہو گئے۔ 1940 میں یہودیوں کی تعداد اعتبار انسانی فگر کو سامنے رکھتے ہوئے نا، مردم شماری میں 30% یہودی اور 70% مسلمان تھے۔ یہاں تک یہ معاملہ ہوا۔ آگے چلے جائیں، جنگ عظیم دوم پھر جب شروع ہوئی تو اس میں ہٹلر نے بے شمار یہودیوں کو مارا، اور اس وقت بھی کیا ہوا؟ ایک تو ہٹلر نے بے پناہ مارا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے جو چند کو چھوڑ دیا اسی لیے چھوڑ دیا کہ پتہ لگے یہ کیسے بے غیرت لوگ ہیں، دنیا کو پتہ لگے۔ لیکن اس کو بھی انہوں نے، کیونکہ میڈیا ان کا ہے، اس کو انہوں نے اپنے لیے وہ بنا لیا، مظلومیت کا لبادہ، اور کہیں ان کو پناہ نہیں ملتی تھی، یہ پناہ گزین بن کے بھی یہاں پر کچھ آئے۔ یہ بھی انہوں نے شور شرابہ بہت کیا۔ اور اس کے بعد 1940 میں ہم دیکھتے ہیں جی 1940 کی کیا پوزیشن ہے، توجہ کے ساتھ ذرا بات کو سمجھیں۔ 1940 میں کتنے آپ کو بتائے مسلمان؟ 70% اور 30% یہودی۔ 1878 میں 100% زمین مسلمانوں کے پاس تھی، یہودیوں کے پاس 1 انچ بھی نہیں تھا، 1 فٹ یا گز نہیں، مرلہ یا کینال نہیں، 1 انچ بھی نہیں تھا۔ 100% جگہ 1878 میں مسلمانوں کے پاس تھی۔ 1940 تک کیا ہوا؟ یہ جو 5 نقل مکانیاں ہوئی نا، تو انہوں نے بہت ساری خالی جگہ پہ بھی قبضہ کیا۔ کچھ مسلمانوں نے ان کے ساتھ رحمت بھی کی، مدد بھی کی، نرم بھی مزاجی اختیار کی، کچھ ان کو جگہ بھی دی، کچھ انہوں نے قبضے بھی کیے، اور کچھ انہوں نے خریدی بھی، پیسہ دیا۔ ہمارے اکابر علماء دیوبند، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، اس وقت جب یہودیوں نے ارض فلسطین میں پیسہ دے کر، منہ مانگی قیمت دے کر پلاٹ خریدنے شروع کیے، پراپرٹی خریدنا شروع کی، ہمارے اکابرین میں سے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت فتویٰ دیا کہ ان کو جگہ بیچنا حرام ہے۔ اس وقت فتویٰ دیا، یعنی عالمی معاملات کے اوپر، امت کے معاملات کے اوپر ہمارے بڑوں کی نظر پہلے بھی تھی اور آج بھی ہے۔ اور بھی اس کے علاوہ ہمارے اکابرین نے فتوے دیے کہ نہیں بیچ سکتے۔ اچھا خیر، کچھ لوگوں نے بیچی۔ دیکھیں اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، بک گئی۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی جگہ تو ہم نہیں بیچی ہے، ٹھیک ہے، ہمیں مار بھی پڑے۔ میں نے خود ایک سے کہتے ہیں جی جگہ جب بیچی ہے تو کھائے مار، کیوں بیچی تھی؟ وہ خدا کے بندے، اگر چند لوگوں نے غلطی کی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اب اس غلطی کو اتنا ہم کہیں کہ ٹھیک ہے جو ہوتا ہے ہوتا رہے؟ اور پھر وہ غلطی تھی بھی کس درجے کی؟ جناب 1940 میں جو یہودیوں نے قبضہ کیا، جب مسلمانوں نے ان کو رحم کھا کر ان کو کچھ دیا، یا کچھ انہوں نے لڑ کے لیا، یا کچھ خریدا، اس سارے کا ٹوٹل 6.5% بنتا ہے پوری زمین کا جو فلسطین کی تھی۔ ان ساروں کا ٹوٹل 6.5% بنتا ہے، باقی 93.5 تو مسلمانوں کی تھی۔ اب جناب انگریز بادشاہ وہاں پہ تھا، جیسے یہاں پہ پاکستان ہندوستان میں تھا۔ 3 جون 1947 کو جب لارڈ ماؤنٹ بیٹن وہاں سے بہت بھرپور اختیارات کے ساتھ پاکستان ہندوستان آیا ہے، متحدہ ہندوستان، تو اس نے کانگریس کو بھی بلایا، آل انڈیا مسلم لیگ کو بھی بلایا، ایجنڈا ایک لے کر آیا تھا۔ قائد اعظم نے محسوس بھی کیا اور اعلان بھی کیا کہ اگر ہم نے
ایز اٹ از قبول نہ کیا، یہ سب کچھ ہندو کو دے کے چلا جائے گا اور ہم اس سے بھی جائیں گے جو ابھی مل رہا ہے، تو اس نے مسلمانوں کے ساتھ بہت ظلم کیے. ایک تو 2 ٹکڑے کیے، مسلمانوں کو اکٹھا نہیں رہنے دیا، مغربی پاکستان، مشرقی پاکستان. یہاں بھی اسی طرح ہی ہے، ویسٹ بینک الگ ہے، غزہ الگ ہے، کہ سیاسی طور پر یہ مستحکم نہ ہو. بہت سارے اس کے نقصانات تھے جو بعد میں 2 ٹکڑے ہو گئے. اور اس کے علاوہ وسائل ہر اعتبار کے، فوجی وسائل، مالی وسائل، قدرتی وسائل، بہت ساری جگہ پہ مزید ڈنڈی ماری گئی. لیکن اس کو قائد اعظم نے قبول کیا، مجبوری تھی، اس کو نہ کرتے تو اور نقصان ہوتا. تو وہاں پہ کیا ہوا، 1940 میں مسلمانوں کے پاس جگہ ہے 93، ان کے پاس ہے 6.5. جب اقوام متحدہ میں برطانیہ نے فلسطین سے جاتے ہوئے اسرائیل اور فلسطین کا جو نقشہ دیا اور جو ایریا دیا، تقسیم دی، اس میں 50% ادھر سے ادھر کر دیا زمین کا. جن کا 6.5 تھا وہ 56.5 پر آ گئے، جن کا 93.5 تھا 43.5 پر آ گئے. اتنا بڑا ڈاکہ ڈالا گیا. 1948 میں اسرائیل بنا. پاکستان کب بنا تھا جی؟ 1947. پاکستان بنا 14 اگست 1947 اور اسرائیل بنا 14 مئی 1948. اللہ تعالیٰ رحیم ہے نا، مہربان ہے، کریم ہے، الحمدللہ، بے شک ایسا ہی ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیشہ علاج پہلے اتارتے ہیں، بیماری بعد میں آتی ہیں. جتنی بھی بیماریاں زمین کے اوپر ہیں نا، کوئی بیماری ایسی نہیں جس کا علاج اللہ نے نہ نازل کیا ہو. ہم نہیں پہنچ پا رہے، وہ ایک الگ معاملہ، اللہ نے بھیجا ہے. اور اللہ علاج پہلے بھیجتے ہیں، بیماری بعد میں. تو اس اصول کو اگر ادھر لے کر آئے تو علاج پہلے آیا، بیماری بعد میں. یعنی پاکستان علاج ہے اور انشاءاللہ بیماری کا علاج کرے گا. وہ کب اور کیسے ہوگا وہ اللہ جانتا ہے، لیکن یہ ایک دل میں ایک بات آئی ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہو جائے.